الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحمیر کا سبق نمبر چینل کے اعتبار سے سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں اور اصل کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 25 ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ حروف غیر عاملہ کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حروف عاملہ کے بیان کو پڑھا تھا اور آج جو ہے حروف غیر عاملہ کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ حروف غیر عاملہ یہ وہ حروف ہیں جو اپنے ما بعد میں لفظاً کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ 16 قسموں کو ترتیب وار پڑھیں گے۔ آج پہلی قسم جو ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ یہ کل 3 ہیں۔ حروف تنبیہ یہ 3 ہیں اور ان کا معنی جو ہوتا ہے وہ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا۔ متکلم ان کو اس لیے ذکر کرتا ہے کہ مخاطب اس چیز سے غافل نہ رہے جو ان کے بعد بیان کی جا رہی ہے۔ ہم حاشیہ بھی آپ کے سامنے نظر کرتے چلیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تنبیہ کا معنی ہے بیدار کرنا۔ متکلم ان کو اس لیے ذکر کرتا ہے کہ مخاطب اس چیز سے غافل نہ رہے جو ان کے بعد کی جا رہی ہے، خواہ وہ چیز مفرد ہو یا جملہ، پھر وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، خبریہ ہو یا انشائیہ۔ جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر الا جو ہے حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ اس کے بعد جو ذکر کیا جا رہا ہے پورا جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر فرماتے ہیں حروف تنبیہ 3 ہیں جو آپ نے پڑھے کہ الا اور اما اور ہا، ان کے درمیان فرق کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ حروف تنبیہ 3 ہیں، ان میں سے الا اور اما صرف جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ الا ان اولیاء اللہ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے۔ الا اور اما صرف جملے کے شروع میں آتے ہیں اور ہا جملہ اور مفرد دونوں کی ابتدا میں آتا ہے۔ البتہ ہا کا جو استعمال ہے وہ ہر مفرد کے شروع میں نہیں آتا بلکہ خاص طور پہ اسم اشارہ کے شروع میں آتا ہے۔ جیسے ہاذا، ہاذا میں زا سے پہلے اسم اشارہ جو زا ہے اس سے پہلے ہا آیا، یہ جو ہے ہا حرف تنبیہ ہے اور مفرد کے شروع میں آیا اور خاص طور سے اسم ہے یہ زا۔ فائدہ: منادہ معرب باللام سے پہلے جو ہا آتا ہے اس میں تنبیہ والا معنی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حروف تنبیہ تو ہوتے ہیں یہ، لیکن کب کہاں ہوتے ہیں وہ اس کی بھی انہوں نے وجہ بیان کر دی کہ یہاں پر جیسے کہ منادہ معرب باللام کے شروع میں جو ہا پہلے ہا آتا ہے اس سے میں تنبیہ والا معنی نہیں ہوتا۔ جیسے یا ایھا المدثر اور یا ایھا النبی، تو یہاں المدثر یہ منادہ ہے اور یہاں النبی یہ منادہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں مثالوں کے اندر، یہ ہا یہ حرف تنبیہ والا معنی اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہو گئے 3 حروف غیر عاملہ میں سے حروف تنبیہ ہو گئے، ان کے بیان میں جو کچھ پڑھنا تھا وہ بیان کیا گیا الا اما ہا۔ دوسری قسم ہے حروف ایجاب۔ حروف ایجاب یہ کل 6 ہیں، نام 1، بلا 2 اور تیسرا ہے اجل اور چوتھا جیرے اور پانچواں انا اور چھٹا ای۔ اب ان کی سب کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے حروف غیر عاملہ کی دوسری قسم حروف ایجاب ہے۔ ایجاب کا معنی ہے جواب دینا۔ یہ حروف کسی نہ کسی بات کا جواب واقع ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بات کہی جائے گی اس کے جواب میں یہ حروف پیش کیے جائیں گے جن کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے۔ اب یہ کب کس موقع پر کب واقع ہوں گے ان کا جو استعمال ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں
نعم جو ہے کلام سابق کی تائید کے لیے آتا ہے، یعنی پیچھے جو کلام کسی نے کہا ہے اس کلام کی مزید اس کی تائید اور حمایت کے لیے جو ہے یہ نعم لایا جاتا ہے، خواہ وہ کلام جو پہلے بولا گیا ہے وہ کلام مثبت ہو یا منفی، خبر ہو یا انشاء۔ جیسے کسی نے خبر دی ذہب زید الی المسجد، زید مسجد گیا، اس کے جواب میں کہا گیا نعم، تو مطلب ہوگا ہاں گیا۔ اب چاہیے دیکھیں جملہ ہے اور یہ مثبت جملہ ہے اور خبریہ ہے، تو اس کے جواب میں جو آیا وہ نعم آیا، تو مطلب اس کے ہے کہ ہاں جو ہے زید مسجد گیا۔ اور اگر لم یذہب کے جواب میں نعم ہوگا تو معنی ہوگا ہاں نہیں گیا، جیسے لم یذہب زید الی المسجد، زید مسجد نہیں گیا، تو اس کے جواب میں جب نعم آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا ہاں زید مسجد نہیں گیا۔ تو یہ نعم جو ہے کلام سابق جو پہلے کلام بولا اس کلام کے تائید میں آتا ہے، خواہ وہ کلام مثبت ہو جیسے ذہب زید الی المسجد، خواہ وہ کلام منفی ہو جیسے لم یذہب۔ تو مثبت کے جب جواب میں آئے گا تو اس سے مراد ہوگا یعنی ثبوت کے لیے آئے گا، اور اگر منفی کے جواب میں آئے گا تو اس سے نفی کے لیے آئے گا۔ یہ نعم ہوا۔ دوسرا ہے بلا۔ یہ بلا جو ہے جملہ منفیہ کے بعد اس کی نفی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلا جو آتا ہے جملہ منفیہ کوئی بولا گیا اس کی نفی کو ختم کر کے ثبوت پیش کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے خواہ وہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ۔ جو کلام جو بولا گیا ہے وہ کلام جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ، اس کی نفی کو ختم کرنے کے لیے بلا کو لایا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے خبر دی ما سمتو امسی، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، ما سمت امسی، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس کے جواب میں کہا بلا، تو مطلب ہوگا کیوں نہیں، یعنی رکھا تھا۔ تو دیکھیں یہ جملہ منفیہ جو واقع ہوا ما سمتا امسی، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، اس کی منفی کو ختم کرنے کے لیے بلا کے ذریعے ایک ثبوت پیش کرنے کے لیے آیا کہ ایسا نہیں بلکہ میں نے روزہ رکھا تھا، تو بلا کا مطلب ہوگا کیوں نہیں، یعنی رکھا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہے اسی طرح کسی نے پوچھا اما حججتا، کیا تو نے حج نہیں کیا، تو کہا بلا، تو مطلب یہ ہوگا کیوں نہیں، یعنی حج کیا تھا۔ تو یہ جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ دونوں کے جواب میں آتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی منفی کو ختم کر کے مثبت یعنی ثبوت پیش کرنے کے لیے یہ آیا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ما سمتا امسی یہ جملہ خبریہ تھا، اس کی نفی کو ختم کر کے یہاں پر بلا کے ذریعے ثبوت کے لیے آیا، یعنی میں نے بلکہ روزہ رکھا تھا۔ اسی طرح یہاں پر اما حججتا میں یہاں جملہ انشائیہ کے جملہ انشائیہ کی نفی کو ختم کرنے کے لیے آیا، اور جواب میں جو آنے والا اس نے یہ پیش کیا کہ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے حج کیا تھا۔ تیسرا ہے اجل۔ اجل جیرے اور انا، یہ ہو گئے دو ہو گئے، اور تیسرا اجل، چوتھا جیرے اور انا، پانچواں یہ اور انا اکثر خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، اکثر خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کسی نے خبر دی قد فاز اخوک فی الامتحان، بے شک تیرا بھائی امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اس کے جواب میں اجل بھی کہہ سکتے ہیں یا جیرے یا انا کا معنی ہے ہاں پاس ہو گیا ہے۔ کسی نے خبر دی قد فاز اخوک فی الامتحان، یعنی بے شک تیرا بھائی امتحان میں پاس ہو گیا، تو اس کے جواب میں ان تینوں میں سے کوئی بھی واقع کر دیں گے اور معنی ہوگا ہاں پاس ہو گیا۔ تو یہ تینوں جو ہے اجل جیرے انا یہ جو ہیں خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، جس نے کوئی خبر دی اس خبر کی تصدیق میں جواب میں یہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہے ای جو ہے یہ استفہام کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ استفہام کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہو۔ اس کا استعمال قسم ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، قسم ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا حل قضیت الصلاۃ، کیا نماز ہو گئی، جواب میں کہا گیا ای واللہ یا ای ورب الکعبہ، یعنی ہاں اللہ کی قسم نماز ہو گئی۔
تو یہ استفہام کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہاں حل قضیت الصلاۃ یہ استفہام تھا اور پوچھا گیا تھا کہ نماز ہو گئی، تو اس کے جواب میں جو آیا یہ ای آیا یہ، اور اس کا استعمال واللہ یہ قسم کے ساتھ استعمال ہوا کہ واللہ یہ جملہ قسمیہ پورا ہے، واللہ اے رب الکعبہ، یا ای کے بعد ورب الکعبہ لے دیں تو واو بھی یہاں قسمیہ ہوگا، تو اس کا استعمال قسم ہی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ ای آیا اور واللہ یہ قسم ہے، اسی یا ای یا اس طرح کہیں ای ورب الکعبہ، تو اس کا استعمال جو ہوا ای کا یہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا، اور اس کا استعمال خاص طور سے قسم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں ای واللہ کہ ای کا استعمال واللہ کے ساتھ ہوا، اور یہ واللہ یہ قسم ہے، یا ای ورب الکعبہ یہاں پر ای ہے اور رب الکعبہ بھی قسم ہے۔ اب حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم ہے، وہ اوپر دیکھیں آپ، تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر یہ کل دو ہیں، ایک اے ہے اور دوسرا ان ہے۔ اے اور ان یہ حروف تفسیر دو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو یہاں پر ان جو ہے یہ حروف تفسیر ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس کی مزید تشریح یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم حروف تفسیر ہے، اور وہ دو ہیں، ایک ای آئی ہے اور دوسرا ان ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اے مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے، اے کا استعمال مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے قطع رزقہ ای ماتا، ای ماتا، قطع رزقہ ای ماتا یعنی زید کا رزق ختم ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ یہاں اے نے جملہ سابقہ یعنی قطع رزقہ سابقہ کی تفسیر ماتا سے کر دی۔ مفرد کی تفسیر کے لیے تفسیر مفرد کی مثال جیسے جاءنی ابو عمرن، میرے پاس ابو عمر آیا، ای زید یعنی زید، یہ میرے پاس ابو عمر یعنی زید آیا، اس میں ای نے ابو عمر مفرد کی تفسیر زید سے کر دی، ابو عمر مفرد کی تفسیر زید سے کر دی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ میرے پاس ابو عمر آیا یعنی زید، تو پہلی مثال میں دیکھیں کہ جملے کی تفسیر کر رہا ہے، اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے، مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے۔ پہلی مثال میں جو ہے قطع رزقہ میں یہاں ای نے جملہ سابقہ قطع رزقہ کی سابقہ کی تفسیر ماتا سے کر دی ہے، اور دوسری مثال میں ای نے جو ہے یہاں پر ابو عمر مفرد کی تفسیر زید سے کی ہے، اور ان صرف مفرد کی تفسیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ایسے فعل کا مفعول بھی ہو جو قول کا ہم معنی ہو، لیکن اس کے لیے بھی یعنی ان جو ہے یہ مفرد کی تفسیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ کہ مفرد ایسے فعل کا مفعول بھی ہو جو قول کا ہم معنی ہو، جیسے نادیناہ ان یا ابراہیم، نادیناہ ان یا ابراہیم، یہاں پر ان جو ہے مفرد کی تفسیر کے لیے آیا ہے، اور اس کی شرط کہ مفرد ایسے فعل کا مفعول بھی ہے جو قول کے ہم معنی ہے، یعنی اصل عبارت ہوگی نادیناہ بلفظ ان یا ابراہیم، تو نادینا میں ہو ہے اس کی تفسیر کے لیے آ رہا ہے، یعنی ہم نے اسے پکارا یعنی ان یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم، تو یہ مفرد نادینا جو فعل ہے اس کا جو مفعول ہے ہو ضمیر، اس کی تفسیر کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ان یا ابراہیم۔ اس میں لفظ مفعول بھی مقدر غیر صریح ہے، اور ان نے یا ابراہیم کو اس کی تفسیر بنا دیا کہ غیر صریح تھا، ہو ضمیر سے مراد کون تھا، لیکن ان کے بعد جو آیا اس نے اس کو وہ یا ابراہیم اس کو کی تفسیر بنا دیا۔ اس میں لفظ مفعول بھی ہو تھا جو مقدر غیر صریح ہے، اس نے ان نے یا ابراہیم کو اس کی تفسیر بنا دیا، اور نادیناہ جو ہے یہ قول کا ہم معنی فعل ہے،
جس طرح قول بولے اسی طرح نادینا بھی یہ قول کا ہم معنی ہے، یعنی ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم۔ اور خود لفظ قول کے مفعول بھی کی تفسیر اس سے نہیں ہو سکتی، لفظ قول کے مفعول بھی کی تفسیر اس سے نہیں ہو سکتی، لہذا اس طرح نہیں کہہ سکتے قلت لہو ان یا زید، میں نے اس سے کہا اے زید، تو اس طرح سے نہیں کر سکتے، یعنی لفظ قول کے مفعول بھی، لفظ قول کا مفعول بھی لہو ہے، اس کی تفسیر جو ہے ان سے نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے کر سکتے ہیں کہ جس میں قول کا ہم معنی فعل ہو۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 4 حروف عاملہ کی، حروف غیر عاملہ کی جو ہے چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ جو ہیں یہ اور وہ 3 ہیں، حروف مصدریہ وہ 3 ہیں، نمبر 1 ما، نمبر 2 ان، اور نمبر 3 جو ہے انا، یہ کل 3 ہیں، ما ان انا، کل 3 ہیں ما ان انا۔ ان میں سے ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ کل 3 ہیں ما ان اور انا، ان میں سے ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جیسے اس کو دیکھیں یہاں پر، چونکہ یہ حروف ما بعد سے مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں اس لیے مصدریہ کہلاتے ہیں۔ ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ جیسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں ما جو ہے اور فعل کا مجموعہ ضاق اور یہ رحبت جو ہے، یہاں ما اور فعل کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی برح بہا، یہاں بما رحبت روح بہا کے معنی میں ہو جائے گا ضاقت علیہم الارض، یعنی زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ تو یہاں ما جو ہے اور اس کے بعد میں جو رحبت یہ فعل ہے، دونوں کا مجموعہ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں، یعنی زمین ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تو اسی طرح اعجبنی ان ضربتا، یہاں ان جو ہے یہ حروف مصدریہ ہے اور اس کے بعد جو ہے فعل یہ کا مجموعہ ہے، تیرے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہاں ان اور ما بعد فعل کا مجموعہ مل کر کے دونوں مصدر کے معنی میں ہو گئے کہ ضربکا، اعجبنی ضربکا، تمہارے مارنے نے، تو یہاں مصدر کا معنی لیں گے اعجبنی ضربکا، تمہارے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو ما اور ان یہ دونوں جو ہیں یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور ما بعد ان دونوں کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، جیسے بما رحبت ای رحبہا، اور دوسرے کی مثال اعجبنی ان ضربتا ای ضربکا۔ اور تیسرا ہے انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور انا اور جملہ اسمیہ ان دونوں کا مجموعہ مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، جیسے بلغنی انکا قائم، تیرے کھڑے ہونے کی خبر مجھے پہنچی۔ اب یہاں وضاحت پورے طور پر دے بھی رہے ہیں آپ کے سامنے، بلغنی انکا قائم، یہاں پر دیکھیں انکا قائم، یہ انا جو ہے یہ داخل ہوا ہے انا قائم پر، انا کا قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے اور کاف ضمیر ہے اور قائم اس کی خبر ہے، تو ان کاف ضمیر اس کا اسم بنے گا اور قائم اس کی خبر، تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، تو انا اور جملہ اسمیہ ان دونوں کا مجموعہ مل کر کے یہ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تیرے کھڑے ہونے کی خبر مجھے پہنچی۔ اب ہر ایک کی مطلب نکال کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے جو وضاقت علیہم الارض میں بما رحبت بمعنی روح، بمعنی روح بروح بہا ہے، دوسری مثال ان ضربتا بمعنی ضربو کا ہے، اور تیسری مثال میں انا کا قائم، یہ پورا انا اور جملہ اسمیہ دونوں کا مجموعہ مصدر کے معنی میں یعنی بمعنی قیامو کا ہے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ حروف اور مزید اور یہاں پر ہے کہ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسے مصدری کے معنی میں کر دیتا ہے۔
پانچویں قسم ہے حروف تحدید۔ حروف تحدید یہ کل 4 ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا حلا، اور تیسرا لولا، اور چوتھا لوما۔ یہ 4 ہیں، اللہ، حلا، لولا، لوما۔ حروف عاملہ کی 5ویں قسم حروف تحدید ہے۔ حروف غیر عاملہ ہیں یہ۔ حروف غیر عاملہ کی 5ویں قسم حروف تحدید ہے۔ تحدید کا معنی ہوتا ہے ابھارنا۔ چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف تحدید کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تحفظ الدرس، اللہ تحفظ الدرس، تو اپنا سبق زبانی کیوں یاد نہیں کرتا؟ اور جب یہ حروف فعل ماضی پر داخل ہوں تو تندیم مخاطب کو شرمندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی پر داخل ہوں گے تو یہ حروف جو ہیں شرمندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے یوں کہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون خیرا، جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ یہاں لولا جو ہے حروف تحدید ہے، اور سمیتو یہ جملہ فعل ماضی پر داخل ہے، تو یہاں مخاطب کو شرمندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حروف 4 ہیں، اللہ، حلا، لولا، لوما۔ اسی طرح جو ہے آگے بیان کیا جائے گا حروف غیر عاملہ کی جو 5ویں قسم ہے، وہ 6ٹھی قسم ہے حروف توقع، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف غیر عاملہ کی 5 قسموں کا بیان پڑھا۔ ایک ہے حروف تنبیہ جو 3 ہیں، الا، امہا، پھر ہے حروف ایجاب یہ 6 ہیں، نام، بلا، اجل، اے، جیرے، انا، پھر تھا تیسرا حروف تفسیر یہ 2 ہیں، ان، اور یہ ہیں ای اور ان، تیسرا چوتھا تھا حروف مصدریہ یہ 3 ہیں، ما، ان، انا، اور 5واں تھا حروف تحدید، یہ کل 4 تھے، اللہ، حلا، لولا، لوما۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا بتائیں ضرور، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔